اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، الحمدللہ ہم نے کل اپنی کتاب کا آغاز کیا اور ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ منطق کی حاجت ہمیں کیوں پڑتی ہے، منطق ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، منطق ہم کیوں پڑھیں۔ اگر مختلف اعتبار سے آپ سے سوال ہو سکتا ہو تو اس سوال کا جواب آپ کے پاس سے پہلے ہونا چاہیے کہ آپ منطق کیوں پڑھیں۔ الحاجہ الی المنطق کے عنوان سے جس درس کا آغاز ہم نے کل کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی منطق پڑھنے کے بعد بھی خطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے منطق نہیں پڑھی ہے۔ منطق کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ منطق کی ممارست بھی کریں، منطق کو اچھی طرح سمجھیں۔ جس طرح سے کلام کی تصحیح کے لیے علم النحو اور صرف کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی فکر کی تصحیح کے لیے علم منطق کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے کل کے درس سے آگے شروع کریں۔ کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی منطق کی حاجت سے متعلق کہ انسان منطق کی طرف کیا حاجت رکھتا ہے، کیوں منطق پڑھنا چاہتا ہے، منطق پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ عرض یہ کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نطق کی کیفیتوں کو اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں رکھ کے بھیجا ہے، یعنی مفطوراً اللہ نے ان چیزوں کو اس کے اندر رکھا ہے، فطرت میں ان چیزوں کو رکھا ہے۔ لہذا جب فطرت میں چیزیں موجود ہیں تو اب اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے وہ خطا کرتے ہیں، لہذا ان کے کلام کی خطا کو درست کرنے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ قوانین کا نام نحو و صرف ہے، جو انسان کو جو تصحیح نطق سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان جو ہے وہ فطرتاً نطق پہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے نطق کو صحیح کرنے کے لیے ضرورت ہے تصحیح تفکیر کی، اور تصحیح تفکیر کا نام جو ہے وہ منطق ہے۔ اذن فحاجتنا الی المنطق، نتیجہ کیا نکلا کہ منطق کی طرف ہماری حاجت جو ہے وہ کیا ہے، تصحیح افکارنا، ہماری افکار کی تصحیح، ہماری افکار کو درست کرنا، ہمارے افکار کو ٹھیک کرنا۔ وما اعظمها من حاجہ، یہ کتنی بڑی حاجت ہے جناب علی، کتنی عظیم ترین حاجت ہے انسان کی۔ ولو قلتم، اب اگر آپ یہ کہیں، یعنی کوئی کہنے والے نے اعتراض کیا، کیا اعتراض کیا؟ ان الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، لوگ جو ہیں وہ منطق پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی فکر میں خطا کرتے ہیں، فلا نفع فیہ، نتیجہ اس کا کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قلنا لکم، ہم آپ سے کہیں گے، ان الناس يدرسون علم النحو والصرف، ہم آپ سے کہیں گے کہ لوگ تو نحو صرف بھی پڑھتے ہیں، فیخطئون فی نطقہم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نطق میں خطا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نحو صرف پڑھنے کے باوجود اپنے نطق میں خطا کرتے ہیں۔ ولیس ذلک الا لان الدارس للعلم، اور یہ نہیں ہوتا مگر اس لیے ہوتا کہ علم کو پڑھنے والا لا یحصل علی ملکۃ العلم، وہ ملکہ علم حاصل نہیں کر پاتا۔ علم پڑھتا ہے، علم حاصل کر لیتا، نحو صرف پڑھ لیتا، مگر ملکہ علم حاصل نہیں ہوتا، ایک بات۔ او لا یراعی قواعدہ عند الحاجہ، یا دوسرا مرحلہ، ملکہ علم بھی حاصل ہو گیا مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت منطق اور نحو اور صرف کے قواعد کی رعایت نہیں کرتا، ان کو اپلائی نہیں کرتا ان قواعد کو۔ او یخطئ فی تطبیقها، یا یہ کہ وہ رعایت تو کرتا ہے مگر اس کی تطبیق میں، اپلائی کرنے میں ان قوانین کو خطا کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اس نے الٹا سمجھ لیجیے ان کو، یہ پتہ ہے اس کو فاعل مرفوع ہوتا ہے مگر وہ فاعل کو منصوب پڑھ رہا ہے اور مفعول کو مرفوع پڑھ رہا ہے۔ فیشد عن الثواب، یہ کیا ہوتا ہے، وہ ثواب سے دور ہو جاتا ہے، درستگی سے دور ہو جاتا ہے۔ تعریف علم المنطق، اب علم منطق کی تعریف، وَلِذَلِكَ عَرَّفُوا علم المنطق، لہذا یہی وجہ کہ علم منطق کی تعریف کی ہے بِأَنَّهُ آلَةٌ قانونیہ، علم منطق ایک قانونی آلے کا نام ہے، تعصم مراعاتها للذہن، تعصم مراعاتها الذہن عن الخطا فی الفکر، جو قانونی آلہ جس کی رعایت، جس کو دیکھنا ذہن کو خطائے فکری سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی جس قانونی آلے کی رعایت انسانی ذہن کو خطائے فکری سے محفوظ رکھتی ہے، اس علم کا نام علم منطق ہے۔ فانظر الی کلمہ مراعاتها، ذرا مراعاتها والے لفظ کو دیکھیے آپ،
وعرف السر فیہا، اور اس راز کو پہچانیے جو اس پہ موجود ہے، کما قدمنا، جیسے بات گزر چکی ہے، فلیس کل من تعلم المنطق عصم عن الخطاء فی الفکر، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو منطق کو پڑھ لیتا ہے وہ خطائے فکری سے محفوظ نہیں ہوتا، کما انہ لیس کل من تعلم النحو عصم عن الخطاء فی اللسان، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی انسان اگر نحو پڑھ لیتا ہے تو زبانی خطا سے محفوظ نہیں رہتا، ویسے ہی اگر کوئی انسان منطق پڑھ لے تو خطائے فکری سے محفوظ ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے، بل لا بد، بلکہ ضروری ہے، من مراعات القواعد، قواعد کی رعایت کرنا، و ملاحظتها عند الحاجہ، اور ضرورت کے وقت ان قواعد کا لحاظ رکھنا، لیعصم ذہنہ او لسانہ، تاکہ اس کا ذہن محفوظ ہو سکے اگر وہ منطق پڑھ رہا ہے، او لسانہ، یا اس کی زبان محفوظ ہو سکے اگر وہ اس نے قواعد نحو صرف کو پڑھا ہے، ان کی رعایت کی ہے۔ المنطق اعلیٰ، منطق ایک اعلیٰ ہے۔ وانظر الی کلمۃ اعلیٰ فی التعریف، تعریف میں کلمہ اعلیٰ کی طرف نظر کیجئے، وتأمل معناہا، اور اس کے معنی میں غور و فکر کیجئے، فتعرف، تو آپ یہ بات سمجھ لیں گے اس بات کو کہ ان المنطق انما هو من قسم العلوم العالیہ، کہ منطق علوم عالیہ میں سے ہے، یعنی ان علوم میں سے جو عالی علوم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، التی تستخدم لحصول غایہ، وہ علوم عالیہ کہ جن علوم کو ہم اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے استخدام کرتے ہیں، جن کو ہم اپنی خدمت میں لیتے ہیں، جن کو ہم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے کسی اور چیز تک پہنچ سکے۔ در حقیقت غایت اور مقصد منطق نہیں ہے، منطق تو راستہ ہے، درمیانی راستہ، جس راستے پر چلنے کے بعد ہم اپنی غایت تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہی غیر معرفہ نفس مسائل علم، یاد رکھیے یہ مسائل علم کی معرفت نہیں ہے، فہو یتکفل ببیان الطرق العامہ صحیحہ التی توصل بها الفکر الحقائق المجہولہ، اس کے کام کیا ہے، یہ کفالت کرتا ہے ان عام راستوں کو بیان کرنے کی، ان اہم ترین قوانین کو بیان کرنے کی جو صحیح ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے سے انسان اپنی فکر کو حقائق مجہولہ تک پہنچا دیتا ہے، یعنی ان حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات، جیسے علم جبر میں بحث ہوتی ہے معادلات کے حل کے طریقے کے اوپر، التی بہا یتوصل الریاضی الی المجہولات الحسابیہ، جس کے نتیجے میں ایک ریاضی داں انسان جو ریاضی پڑھنے والا ہے، علم جبر پڑھنے والا ہے، اس کے نتیجے میں انسان جو ہے ریاضی کے ان مجہولات حسابیہ تک پہنچ جاتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا، یعنی ان مجہولات تک، ان تمام چیزوں جن کو وہ نہیں جانتا حساب کے، ان تک وہ ریاضی کے پہنچ جایا کرتا ہے۔ وہ بیان اوضح، جناب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، لے آئیے مزید وضاحت کے لیے اور وضاحت کرنے کے لیے، علم المنطق یعلمک القواعد العامہ، علم منطق آپ کو ایک عام قواعد کی تعلیم دیتا ہے، للتفکیر الصحیح، صحیح فکر کے لیے، حتی ینتقل ذہنک الی الافکار الصحیحہ فی جمیع العلوم، یہاں تک کہ آپ کا ذہن صحیح افکار تک تمام علوم میں پہنچ جاتا ہے۔ مقصد تمام علوم کا ہے، جتنے بھی علوم ہوں گے ان تمام کے تمام علوم کے اندر آپ کا ذہن صحیح افکار تک پہنچ جائے گا علم منطق کے نتیجے میں۔ فَيُعَلِّمُكَ عَلَىٰ أَيَّةِ هَيْئَةٍ، لہذا وہ کسی بھی ہیئت کی تعلیم دے گا آپ کو، وَتَرْتِیبُ فِکرین، اور کسی بھی فکر کی ترتیب کی تعلیم دے گا آپ کو، تنتقل من الصور الحاضرہ فی ذہنک الی الامور الغائبہ عنک، نتیجہ کیا ہوگا، اس ہیئت سے، اس ترتیب فکری سے آپ کا ذہن جو سامنے کی صورتیں ہیں ان سے منتقل ہوگا ان امور کی طرف جو آپ سے غائب ہے۔ وَلِذَا سَمُّوا هَذَا الْعِلْمَ الْمِيزَانَ وَالْمِعْيَارَ، یہی وجہ ہے کہ اس علم کا نام علم میزان بھی ہے، علم معیار بھی ہے۔ من الوزن والعیار، وزن اور عیار سے نکالیے، وزن سے نکلا تو میزان بن گیا اور عیار سے بنا تو معیار بن گیا۔ وَسَمُّوهُ بِأَنَّهُ خَادِمُ الْعُلُومِ، اور منطق کو خادم العلوم بھی کہا جاتا ہے، حتی علم الجبر، یہاں تک علم الجبر جو ہے الذی شبہنا هذا العلم بہ، جو تقریباً منطق سے قریب تر ہے شباہت کے اعتبار سے، یرتکز حل مسائلہ وقضایہ علیہ، یہاں تک کہ علم جبر کے مسائل کے حل اور ان کے قضیوں کے حل کا بھی جو ہے وہ اسی پر مرتکز ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی منطق جانتا صحیح طریقے سے تو وہ باقاعدہ علم جبر کو اچھے طریقے سے سمجھ لے گا۔ فلا بد لطالب هذا العلم، ضروری ہے اس علم کے طالب علم کے لیے، من استعمال التمرینات، کی تمرینات کا استعمال کرے، لہذه ادات و اجراء عملیتها فی اثناء الدراسہ، اس علم منطق کے جتنے بھی تمرینات ان کو استعمال کرے اور ان کو عملاً
اپنے درس کے درمیان میں جاری کرے. شان علوم الریاضیہ و طبیعیہ، جس طریقے سے کوئی انسان میتھمیٹکس کو، ریاضی کو پڑھتا ہے، وہ طبیعہ اور طبیعت کو، طبیعات کو یعنی کہ کیمسٹری وغیرہ کو پڑھتا ہے. تو جیسے کیمسٹری کے اور میتھمیٹکس کے جو قوانین ہیں ان کو وہ آگے پڑھ کے استعمال کرتا رہتا ہے، ویسے ہی منطق کے ان قوانین کو پڑھ کے محفوظ کیجئے تاکہ کسی بھی علم کو پڑھیے اور وہاں پر ان چیزوں کو اپلائی کیجئے. نتیجہ ہے کہ آپ صحیح فکر تک پہنچ سکیں. منطق کا کام یہ ہے. انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے درس میں انشاءاللہ ہوگی. علم کے بیان سے گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.